بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے قومی اسمبلی کے اجلاس کو یہ بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت 42 معزول ججوں کو ان کی تنخواہوں کی مد میں 5 کروڑ 65 لاکھ روپے کی رقم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ثوابدیدی فنڈ سے ادا کی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت ان ججز کو تنخواہیں ادا کر رہی ہے تو پھر ان ججز کو معزول تصور کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر افتخار محمد چودھری صاحب کو بھی ان کی تنخواہ کی مد میں 12 لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ملازمت برقرار ہے. تو پھر ایک ملک میں 2 چیف جسٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری طرف اس وقت جو موجودہ عدلیہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ سوال اہم ہے کہ اس عدلیہ کو 3 نومبر 2007 کے بعد جو جنرل پرویز مشرف نے ایک پروکلیمیشن آرڈر جاری کیا تھا اس کے تحت پروٹیکشن ملی تھی. اس پروکلیمیشن آرڈر کو ابھی تک پاکستان کی پارلیمنٹ سے ویلیڈیشن نہیں ملی، منظوری نہیں ملی. تو پھر اس عدلیہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو اس وقت معزول ججز کا سٹیٹس اور موجودہ عدلیہ کا سٹیٹس، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان کل یہ فرما چکے ہیں کہ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کیا جائے گا. اب وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے قائد نواز شریف جو ہیں وہ 3 نومبر 2007 کے بعد کی جو عدلیہ ہے اسے وہ تسلیم نہیں کرتے. 20 نومبر کو انہیں پیش ہونا ہے، وہ پیش ہونے سے انکار کر رہے ہیں اس عدلیہ کے سامنے. تو سیاسی منظر نامہ کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ فخر النساء کھوکھر صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جناب اکرم شیخ صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، سینئر قانون دان ہیں. اور جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، آپ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. فخر النساء کھوکھر صاحبہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے، پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ ہی تھیں جنہوں نے اس قومی اسمبلی میں سب سے پہلے فلور آف دی ہاؤس پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو ڈیپوزڈ ججز ہیں ان کو ان کی تنخواہیں ادا کی جائیں. اس کے بعد جب تنخواہیں ادا ہو گئیں آپ نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا، پھر ان کو تنخواہیں ادا کر دی گئیں. اب تنخواہیں ادا ہو چکی ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ ججز ہیں یا نہیں؟ اصل میں میر سے تھوڑے سے میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتی ہوں. پارلیمانی اجلاس میں میں نے ہی یہ ایشو اٹھایا تھا جی وزیر اعظم صاحب کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ججز کو تنخواہیں کیوں نہیں دیتے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا، آرڈر کر دیا کہ ججز کو تنخواہیں دے دو. لیکن مجھے معلوم ہوا اپنے سورسز سے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو تو تنخواہیں مل گئیں لیکن سپریم کورٹ کے ججز کو تنخواہیں نہیں ملی. تو میں نے فلور آف دی ہاؤس سے پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری سبمیشن کے اوپر ججز کو تنخواہیں دی ہیں، لیکن میری اپنے سورس آف انفارمیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں. تو اسی وقت انہوں نے لا منسٹر کو، فیڈرل لا منسٹر کو اپنے پاس طلب کیا، اور فیڈرل لا منسٹر نے میرے ہی بجٹ سپیچ ختم ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم تنخواہیں دے رہے ہیں. تو تنخواہیں جب مل گئیں تو سٹیٹس کیا ہے کہ یہ جو اب یہ 42 جج جن کو آپ کی مطالبے پہ تنخواہیں دی گئیں وہ جج ہیں یا نہیں؟ قانون تو یہی ہے نا جی کہ ڈیپوزڈ جج کو تو تنخواہ نہیں دی جاتی، جی سیلری نہیں ملے گی. جی لیکن جب سیلری ان کو مل گئی تو قانون کے مطابق تو میری اپنی ذاتی رائے میں وہ ججز ہیں. اور افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان میں تو یہ سمجھوں گی. جی اکرم شیخ صاحب، اب یہ قانونی نقطہ ہے. فخر النساء کھوکھر صاحبہ نہ صرف رکن قومی اسمبلی ہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج بھی ہیں اور چیف جسٹس بنتے بنتے بھی رہ گئی تھی، ان کے ساتھ اس وقت زیادتی بھی ہوئی تھی. یہ کہہ رہی ہیں کہ افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. آپ قانونی پوزیشن بتائیے. جناب گزارش یہ ہے، جناب فخر النساء کھوکھر صاحبہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نہیں بن سکیں، لیکن ان کی خدمات کی ریکگنیشن میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے انہیں بھاری اکثریت سے صدر منتخب کیا، اور یہ ان کی اعتراف تھا ان کی خدمات کا. یہ محض قانونی نقطہ نہیں ہے، یہ ایک آئینی نقطہ ہے. جی آرٹیکل 209 کے تحت کسی جج کو اس کی ملازمت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ماسوائے یہ
کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے بارے میں فیصلہ کر دے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو اپنے منصب سے الگ نہیں کیا. وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی دو پوزیشنز نہیں ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو 3 نومبر کے اقدامات ہیں, پاکستان کے اندر جو 2 جماعتیں انتخابات کے نتیجے میں 18 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں بھاری اکثریت جنہوں نے حاصل کی اور پھر کولیشن گورنمنٹ بھی فارم کی, ان دونوں کی اس بات پہ یونینیمٹی ہے کہ 3 نومبر واز دی ڈارکسٹ ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو کتاب ان کی شہادت کے بعد شائع ہوئی ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 نومبر واز دی ڈارکسٹ ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور 3 نومبر کے اقدامات کو جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تسلیم نہیں کرتے. محترم میاں نواز شریف صاحب نے ایک اصولی موقف لے رکھا ہے اور وہ بھی 3 نومبر کے اقدامات کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا شیخ صاحب, آپ ان کے وکیل بھی ہیں, یہ بتائیے 20 نومبر کو وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے؟ میں محترم میاں نواز شریف صاحب کی وکالت کی سعادت مجھے حاصل نہیں, اس لیے کہ وہ تو سپریم کورٹ میں پیش ہو نہیں رہے. میں سپریم کورٹ میں جو ان کے تجویز کنندہ ہیں جناب مہر ظفر اقبال صاحب, ان کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں. اور میاں نواز شریف صاحب کا بہت سے پاکستانیوں کی طرح, پاکستان کی بار ایسوسیشنز کی طرح, بے پناہ دانشوروں کی طرح, خود صدر پاکستان آصف علی زرداری کی طرح یہ موقف ہے جو ان کا تحریری موقف ہے اور ان کا عملی بالفعل موقف ہے کہ 3 نومبر کو قائم ہونے والی عدلیہ کے سامنے میں پیش نہیں ہوں گا. جسٹس طارق محمود صاحب, اب اگر نواز شریف صاحب 20 نومبر کو اس کورٹ میں پیش نہیں ہوتے تو کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر تو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس سے ملک میں جو سیاسی معاملات ہیں وہ کیا رخ اختیار کریں گے؟ دیکھیں, اس وقت ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کو ایک اور امتحان کا بہرحال سامنا ہے, کیونکہ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے دن سے کہا ہے اور اب تک اپنی اس بات پر قائم ہے, اور پچھلے دن انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا تو اگر کوئی کسی کو شک تھا وہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے. لیکن اس میں 2 باتیں ہیں اہم. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی پیش ہوتے تو یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے. دیکھیں, یہ ایک سول کیس ہے اور اگر ایک فریق نہیں بھی آتے تو کم سے کم سپریم کورٹ اور سپیریئر کورٹ کی یہ اس پر لازم ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے. ایک بات. لیکن امتحان اب سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ اب چونکہ ان کا پیش نہ ہونا جو ہے وہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے ان کے تاثر کو, تو یہ ایک مسئلہ صرف ایک کیس کا نہیں بن گیا, پاکستان کی سیاست کا بھی مسئلہ ہے اور لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک 2 باتیں ہوں گی, یا ان کے حق میں ہوگا یا ان کے خلاف ہوگا. اگر ان کے حق میں جاتی ہے بات تو کچھ لوگ اس کو دوسرے انداز سے لیں گے, لیکن اگر خلاف جاتی ہے اور ہو سکتا ہے اس میں دونوں صورتوں میں فیصلہ درست ہو تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک ایڈورس رائے آئے گی, تو یقیناً سپریم کورٹ کو ایک امتحان کا سامنا. لیکن طارق صاحب, نواز شریف صاحب اگر پیش نہیں ہو رہے یا پیش نہیں ہونا چاہتے, اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں جی وہ پیش نہیں ہوں گے, اور انہوں نے خود بھی کہا ہم مانے یا نہ مانے, لیکن اس وقت جو موجودہ جوڈیشری ہے, یہ جوڈیشری تو ہے نا, کام تو کر رہی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے یہ؟ نہیں, کنٹیمپٹ کی بات نہیں ہے اس میں. اگر وہ نہیں پہ جیسے میں نے کہا سول کیس ہے, ان کی ایک پارٹی کو نوٹس مثال کے تو ابھی تک تو ان کو نوٹس پر شاید تعمیل بھی, کل کو اگر نوٹس ان پر تعمیل ہو بھی جاتا ہے یہ ان کا آپشن ہے, نہ پیش ہو, اس میں کنٹیمپٹ کی کوئی بات نہیں. اچھا, ہم آپ کو نواز شریف صاحب کے کچھ خیالات سنواتے ہیں جو انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں کہے ہیں, موجودہ جوڈیشری کے بارے میں, اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے فخر النساء کھوکھر صاحبہ سے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہی ختم ہو جانا چاہیے. ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ نواز شریف صاحب موجودہ جوڈیشری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ جو سوغات ہمیں ملی ہے مشرف کی طرف سے, جو آج کورٹوں میں بیٹھے ہیں, جو بڑے پاکستان کے جج بنے بیٹھے ہیں, یہ جو تحفے ہمیں اس قوم کو دیے گئے ہیں, جو بات بات میں بک جاتے ہیں, جو پاکستان کی قسم یا پاکستان کا حلف لینے کی بجائے مشرف کا حلف لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں,